اور آخری اصطلاح کیا ہے؟ عبادت. عبادت بنا عبد سے، عبد کے معنی غلام، اللہ کی ہمہ وقت ہمتن غلام. ایک ہوتا ہے ملازم، ملازم ہمہ وقت ملازم نہیں ہوتا، 8 گھنٹے کام کرنے کا پابند ہے، 9 گھنٹے وہ آپ کے برابر ہے، وہ بھی 1 ووٹ رکھتا ہے، آپ بھی 1 ووٹ رکھتے ہیں، وہ بھی شہری ہے اس ریاست کا، آپ بھی شہری ہے. ایمپلائر ایمپلائی ریلیشن شپ میں رتبے کا فرق نہیں ہوتا، کام کا کام مسئلہ ہے، آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو اجرت دے رہا ہے. 8 گھنٹے مزدور آپ کا کام کر رہا ہے، 9 گھنٹے، تو بالکل آپ کے برابر آزاد شہری. پھر یہ کہ ملازم اگر آپ نے رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے، وہ آپ کا خانسامہ ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کموڈ بھی صاف کر دو. کہہ سکتے؟ وہ صاف جواب دے گا، جناب میں اس کام کے لیے ملازم ہوں، اس کے لیے ملازم نہیں ہوں. لیکن جو غلام ہوتا تھا عبد، وہ ہمہ وقت غلام، ہمہ تن غلام، جو حکم دیا جائے ماننے پہ مجبور، کسی وقت انکار نہیں، کسی کام سے انکار نہیں. وہ غلام جو مملوک تھا، آقا کی ملکیت تھا، اس کو عبد کہتے تھے. اس سے لفظ عبادت بنا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی بندگی اور عبادت اختیار کرو. اور فرمایا قرآن مجید میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں. یہ تو غرض تخلیق ہے، غایت وجود ہے. اسی کو کہا شیخ سعدی نے ترجمانی کرتے ہوئے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو اللہ نے دی ہمیں اس لیے. اب 4 الفاظ نوٹ کیے آپ نے: اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. صحیح ہے؟ ان میں 19-20 کا فرق ہے. اسلام کے معنی ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، ٹو گیو اپ ریزسٹنس، مخالفت چھوڑ دینا، ہتھیار رکھ دینا، گردن نہادن، سپردن، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ اسلام. اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی دلی آمادگی سے اس کا کہنا ماننا. تقوی اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا، بچنا اس سے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے. اور عبادت ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت اللہ کا بندہ بن جانا. یہ ہے پہلی چھت. اس میں ایک نوٹ ہے آف کوشن. ہمارا جو باتیں میں نے اب تک کہی ہیں اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک بچہ جانتا ہے. لیکن ایک بات ہمارے ذہنوں سے نکل گئی اور اس نے سارا فطور پیدا کر دیا، وہ یہ کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ بندگی، یہ اسلام، یہ عبادت، یہ اطاعت جزوی نہیں ہو سکتی، کلی ہوگی. یہ نہیں کہ اللہ کے کچھ احکام قبول اور کچھ رد، کچھ سر پر، سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے. یہ اگر ہوگا تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تمسخر ہے، استہزاء ہے، ڈھٹائی ہے، مذاق اڑانا ہے اللہ کے دین کا. اور کل میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو چیز مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، اپنے نفس کی پسند کی وجہ سے. جو مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت نہیں، نفس کی اطاعت. اور میں وہ آیت سنا چکا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. سور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. شراب کس نے حرام کی؟ اللہ نے. بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، شراب تو نہیں پیتا، سور نہیں کھاتا، سود کھاتا ہے. بتائیے کوئی منطقی اس کے لیے دلیل؟ اگر تو اللہ کی حرمت کی وجہ سے ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت سود کی حرمت کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں. حدیث سنا چکا ہوں آپ کو.
الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ایسروہا اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امہ کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ اب آپ کیلکولیشن لگا لیجیے، کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ شراب کے بارے میں تو تسلیم کیا گیا اس میں کچھ خیر بھی ہے، نفع بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے حرام اس لیے کیا ہے کہ اس کے مضرت کا پہلو، گناہ کا پہلو اس کے منفعت کے پہلو سے زیادہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ فرمایا نا، لیکن حرام۔ اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کان کھول کر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی، یہ بندگی پارشل نہیں ہو سکتی، کمپلیٹ ہوگی۔ اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے میں آنا ہوگا، ادھورے میں نہیں آئے۔ ادھورے میں آتے ہو تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہمارے ہاں قبول نہیں۔ ہاں کسی وقت غلطی ہو جائے، کل بیان کر چکا ہوں، خطا ہو جائے، تو ایل از ہیومن۔ حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان خطا کار ہیں، خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرے۔ لیکن توبہ کی بھی قرآن مجید میں شرح کر دی۔ ایک توبہ وہ ہوتی ہے ساری عمر حرام خوری کرتے رہو اور موت کے وقت آگے ہاتھ جوڑ دو، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک توبہ وہ ہے کہ خطا ہو گئی فوراً رجوع کیا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، پروردگار معاف فرما، کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کو اللہ نے فرمایا اس توبہ کا قبول کرنا ہم پر واجب ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال پہلے درجے میں یہ جان لیجئے صرف اللہ کا بندہ بن جانا، ہمتن بن جانا آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے خوبصورت اشعار کہے ہیں، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ اشعار تو یاد ہوں گے۔ دیکھیے یہ پہلی منزل بنی ابھی، اور پہلی منزل ہی اتنی کٹھن ہے۔ البتہ اس کی کٹھنائی کو اللہ نے آسان کیا۔ 4 ایسے عمل ہمیں عطا فرما دیے کہ اگر ان کی پابندی کریں گے تو آسان ہو جائے گا اللہ کی بندگی کرنا۔ نماز کس لیے؟ تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے۔ 5 مرتبہ اپنے کاموں سے نکلو، کہیں غفلت طاری نہ ہو جائے۔ آؤ اپنے عہد کو تازہ کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں عہد کرتا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہوں۔ حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سجدے میں گر کر آدمی کیا کرتا ہے، بڑا پیارا شعر ہے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں۔ ہمارے تو ماتھے پہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ہے، اللہ کا بندہ۔ سرکشی جو ہے اس کی وجہ سے یہ نقش کچھ مدھم ہو گئے ہیں، سجدے میں گرو اور تازہ کرو، تاکہ وہ نقش بندگی جو ہے پھر اجاگر ہو جائے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کریں۔ نماز کیا ہے؟ بندگی کے اقرار کو تازہ کریں۔ پھر اس عبادت میں آڑے آتے ہیں انسان کے نفسانی خواہشات۔ اس نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا دیا؟ روزہ۔
حضور نے فرمایا صوم جنتن، روزہ ڈھال ہے. نفس کا حملہ کس پر روکو گے؟ روزے کی ڈھال پر. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے لیکن اپنے اندر ضبط پیدا کرو. 1 مہینے تک صبح سے شام تک شریر بھوک کے باوجود نہیں کھا رہے، حلال چیزیں نہیں کھا رہے، بہترین پھل موجود ہے فریج کے اندر، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور فریج کے اندر روح افزا کی بوتل موجود، نہیں پی رہے. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں. اگر اس کی عادت ہو جائے گی تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو گے کہ نہیں؟ یہ مشق ہے، یہ بندگی کی مشق کرائی جا رہی. پریڈ کرتا ہے ایک فوجی کس لیے؟ جس وقت پریڈ کر رہا ہے اس وقت جنگ تو نہیں ہو رہی نا، لیکن مشق کرے گا تو چاق و چوبند رہے گا کہ جب جنگ ہوگی تب بھی یہ چاق و چوبند رہے اور ایک کوشن پر موو کرے، ایک کمانڈ کے اوپر آگے ٹوٹ پڑے. اس کی عادت کرنی پڑتی ہے. تو نفس کے حملوں کو روکنے کی عادت پیدا ہوئی کس سے؟ روزے سے. اللہ کی بندگی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے مال کی محبت. مال محبوب ہے، یہ تو میں آپ کو اقسام شرک میں بتاؤں گا. زر پرستی بھی شرک ہے جسے کوئی نہیں جانتا. قبر پرستی کو تو جانتے ہیں شرک ہے اور ہے. زر پرستی بھی شرک ہے، یہ کسی کو پتا نہیں. اور نفس پرستی بھی شرک ہے، یہ کسی کو پتا نہیں. یہ تو وہ موضوع آئے گا اب انشاءاللہ. لیکن ذہن میں رکھیے سب سے بڑی دل کے اندر جو نجاست ہے وہ حب مال کی ہے، مال کی محبت. اس کو کھرچنے کے لیے کیا چیز عطا فرمائی؟ زکات. مال نکالو اور یہ ساری برکات جمع کر دی کس میں؟ حج میں. نماز کی برکت بھی ہے، اس میں طواف ہو رہا ہے، شاعر الہی ہے، اور پھر اس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ زکات کی برکت آ گئی. احرام کی پابندیوں میں روزے سے مشابہت ہے. روزے میں تعلق زن و شو نہیں ہے نا، اور احرام میں نہیں ہے. تمام برکات کو جمع کیا ہے حج میں. یہ عبادات کس لیے دی گئی؟ یہ ٹریننگ کورس ہے ایک بندہ مسلم کا، بندہ مومن کا، کہ اسے اللہ کی ہمہ بندگی کی عادت پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ واقعتاً اللہ کے احکام پر چلنے کے قابل ہو جائے، اس میں تقوی پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو یہ جان لیجئے یہ 4 ستون اور یہ چھت. ایک بات میں ذرا عرض کر دوں، برا نہ مانیے، اگر کسی جگہ 4 ستون کھڑے ہو اور اوپر چھت ہونا تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل پن ہے، یہ ستون کاہے کے لیے کھڑے کی؟ ستون بامانی تبھی ہے جب چھت سپورٹ کر رہا ہو، ورنہ وہ یادگار تو ہو سکتی ہے کوئی، باقی اس کی کوئی افادیت نہیں. بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے صرف نماز روزہ حج زکات کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے حلال و حرام سے آزاد. وہ پوری بندگی ان کے سامنے ہی نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی یہ پیش نظر ہی نہیں. نماز روزہ حج زکات یہ کر لیا اور دین کے تقاضے گویا کہ پورے ہو گئے، جو بھی ہم سے دین کا مطالبہ تھا ہم نے ادا کر دیا. اس کی مثال یہی ہے کہ 4 ستون ہے، چھت نہیں. اس کا وائسی ورثہ بھی ہے، چھت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ستون نہ ہو. لہذا وہ اللہ کی بندگی ہمہ تک نہیں ہو سکے گی اگر یہ ستون ہی تم نے قائم نہیں کی. کوئی شخص بنا پھرتا ہو اللہ کا بڑا ہی عاشق اور رسول کا بہت ہی محبت کرنے والا اور نماز پڑھتا نہ ہو تو ہے فریبی کہ نہیں؟ دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ یہ چھت کا دعویٰ کر رہا ہے بغیر ستون کے اور وہ ستون لیے بیٹھا ہے بغیر چھت کے. دونوں شکلیں یکساں غلط. یہ تو در حقیقت عمارت کا تصور ہی تب بنے گا ستون ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جسے اس حدیث میں حضور نے فرمایا عمود ہے. یہ فلا ادلک یا معاذ براس ھذا الامر وعمودہ وذروۃ السنام منہ. یہ عمود ہے، یہ ستون ہے
یہ ارکان ہے، رکن کہتے ہی ستون کو ہے. ان ستونوں پر پہلی چھت آئی. وہ پہلی چھت کاہے کی ہے؟ اسلام کی، عبادت کی، تقوی کی، اطاعت کی، جو ہمتن ہوگی، جو ہمہ وقت ہوگی، ہمہ وجوہ ہوگی. یہاں تک تو بات کل بھی کچھ آ گئی تھی، اب اگلے پر آئیے. دوسری چھت کون سی ہے؟ وہ ہے دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواصی بالحق، شہادت حق. اس کے لیے بے شمار اصطلاحات ہیں. قرآن مجید چونکہ آپ کو میں پہلے دن بتا چکا ہوں عربی فصاحت، بلاغت، ادبیت کی معراج ہے. اور ادبیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ بدل بدل کر لائے جائیں، ورنہ مونوٹنی پیدا ہو جاتی ہے، جی اکتاتا ہے. میر کا ایک مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. دعویٰ کر رہے ہیں ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. یہ اپنی فصاحت اور بلاغت اور طلاقت لسانی کا اظہار کر رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو یہ حسن ملے گا بتمام و کمال. ایک ہی بات کے لیے کئی اصطلاحات. اچھا یہ کہ 19-20 کا فرق ضرور ہوگا ان میں، یہ نہیں کہ بالکل ایک ہو، لیکن بہت قریب قریب. میں نے بتایا اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت تقریباً ایک مفہوم ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اسی طریقے سے دوسری چھت جو ہے عمل صالح کی دوسری منزل، اس کے لیے الفاظ کیا ہے؟ دعوت، تبلیغ، نصیحت، وعظ، تلقین، تعلیم، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور سب سے جامع اصطلاح شہادت علی الناس. بات سمجھ میں آئی؟ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں، بھائی تعلیم ہو رہی ہے. تعلیم کائے کے لیے ہوتی ہے؟ وہ بھی تبلیغ کی ایک شکل ہے نا. کوئی کتاب لے کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، درس کائے کے لیے ہے؟ یہ بھی تبلیغ ہے. تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے. اور وصیت، نصیحت، وعظ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، آمادہ کرنا ہے. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، اور بدی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. تذکیر کے معنی نصیحت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تبشیر کے معنی بشارت، یعنی پیٹھ ٹھوکنا کہ اگر سیدھے راستے پر آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا. انذار کے معنی خبردار کرنا، میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے. اور اس کی جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دیں. حجت کس لیے قائم کرنا؟ اس بات کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیے. یہ در حقیقت فریضہ ہے رسالت کا. اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا رہا؟ میں نے کل بھی الفاظ کہے تھے، یہاں نہیں دبئی میں، اس وقت پھر دوہرا رہا ہوں، معاذ اللہ بات سمجھانے کے لیے. یہ کوئی اللہ کا مشغلہ تھا؟ کیا ہابی تھی؟ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، رسول کیوں بھیجے جاتے تھے، پھر یہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ اور اگر رسالت کسی مقصد کے لیے تھی تو آیا وہ مقصد ختم ہو گیا؟ اور اگر وہ مقصد ختم نہیں ہوا تو رسالت ختم ہو گئی، اب وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ 4 سوال ہو گئے، چاروں کا جواب ہوگا تو بات کھلے گی. رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ دعوت، انذار، تبشیر. کس لیے؟ دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، 6واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں یہ مقام ملے گا. بہت سے رسولوں کا اللہ نے وہاں نام لیا ہے. بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کے گلدستے ہیں، 16 نام، 17 نام، 20 نام مل جائیں گے آپ کو، 28 نام. ایک گلدستہ ہے سورہ نساء میں 6 پارے کے شروع.
تمام رسولوں کا نام لے کر اب فرمایا رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. کیا معنی اس کے؟ اللہ پوچھے گا تم شراب کیوں پیتے رہے؟ اے اللہ تو نے ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے. دلیل ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہمیں بتایا ہی نہیں کہ حرام ہے. جب تک قرآن میں آیت نہیں اتری کہ آخری آیت کے حرام ہے صحابہ پیتے رہے کہ نہیں؟ فرض کیجئے کہ جب آیت اترتی فرض کیجئے کہ حضور کسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ مشکل کام ہے، یہ حکم نہیں مان سکیں گے میرے ساتھی، اور میں نے اگر یہ حکم دیا تو بھیڑ چھڑ جائے گی، دیکھنا ان